بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السيف في امتی لم يرفع عنها الى يوم القیامہ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله رواه أبو داود والترمذي۔ یہ روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں ایک مرتبہ تلوار چل پڑے گی تو پھر وہ قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا نہ ملے، یہاں تک کہ میری امت کے جو قبائل ہیں وہ بتوں کی پوجا کریں گے، اور عنقریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ غالب ہوں گے، اور ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ حضرت گرامی یہ جو حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف سندوں کے ساتھ میں حدیث کی کئی کتابوں کے اندر وارد ہوئی ہے، یہاں پر ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور جو فتنے چل رہے تھے، جو پورا یہ باب چل رہا ہے فتن کا، اور ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہماری جو یہ فتنے ہیں ان فتنوں کا تعلق ایک تو انفرادی طور پر ہے اور ایک اجتماعی طور پر ہے۔ ایک فتنہ وہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر مومن کو اس سے گزرنا ہے، یہ اس کے ایمان کی آزمائش ہونی ہے، یہ ہوگا، اور یہی وہ یہ ہے حتی یعلم اللہ الصادقین منکم، یہاں تک کہ اللہ جان جائے تم میں سے کون ہے جو سچے ایمان کے دعوے دار ہیں اور کون ہیں جو صرف انہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا لیکن اس پر کھڑے نہیں اترے، اس پر پورے نہیں۔ تو یہ جو انفرادی طور پر ہے، یہ تو انسان کی موت کے ساتھ میں ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے تب تک یہ اس کی آزمائش جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے وہ وقت اس کی دنیا سے جانے کا ہوتا ہے اور وہیں پر خاتمہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا تو شقی ہوتا ہے یا سعید ہوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تب اللہ کے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، جو روح کو قبض کرنے والے فرشتے ہیں، ملک الموت، اور اگر وہ مومن ہے اللہ کی جانب سے، عزیزان گرامی ہم اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے کہ نہیں، یہ سب سے اہم مسئلہ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا شمار مومنین میں ہے کہ نہیں، لوگ ہمیں مومن کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں یا لوگ کچھ اور کہتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں کہ نہیں، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اور فرشتے جب آئیں گے تو یا تو وہ یہ کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس اٹھ چل اللہ کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل خوشحالی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ چل اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ اور یا تو ہم برے ہوں گے اللہ کے نزدیک، اور پھر اللہ فرشتوں کو بھیجے گا ملک الموت، اور قرآن پاک میں جو اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے یضربون علی وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر تماچے مارتے ہوئے لے کر جائیں گے، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان۔ یہ وہ وقت ہوگا جو انسان کی آزمائش کے اختتام کا وقت ہے، ساری زندگی کا نچوڑ وہیں پر پیش کر دیا جاتا ہے۔
یہ ہے وہ زندگی کا نچوڑ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں شک میں مت رہنا. کتنے ہی لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا جب وقت قریب آتا ہے تو ان کی فطرت ان پر غالب آ جاتی ہے, اندر کی جو کمینگی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, پھر وہ کفر کر بیٹھتے ہیں, پھر وہ شرک کر بیٹھتے ہیں, اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے اعمال ضائع ہو گئے ان کے, اور وہ جہنمیوں کے ساتھ میں ان کا حشر ہو رہا ہے. لہذا کوئی بھی شخص مطمئن نہ رہے اپنے ایمان پر کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے. نہیں, ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے, اللہ سے ایمان کو طلب کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ ہمیں ایمان رب زدنی ایمان و یقینا, ایمان کی اللہ فروغ اضافہ فرما. اور اسی طریقے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ بری موت نہ آئے میری, سوء خاتمہ نہ ہو میرا, اختتام آخر کا جو وقت ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر کا وقت. اسی طرح سے ایک شخص جو گناہ کے کام کرتا رہتا ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخر وقت میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی گنوا دی اور ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی, ہم تو کفر میں پڑے رہے, شرک میں پڑے رہے. لہذا اس احساس کے ساتھ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. پروردگار مجھے معاف کر دے, میں اپنی زندگی کو صحیح کرنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, اور ابھی اس کو کام کرنے کا وقت نہیں ملتا کہ موت آ جائے. لیکن اللہ رب العزت اس کو مومنین میں داخل فرماتا ہے. ایک وہ شخص تھا جسے حدیث شریف کے اندر بیان کیا جس نے 99 قتل کیے, اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ ہماری زندگی بڑی خراب گزر گئی, انتہائی غلط زندگی گزر گئی. چنانچہ وہ ایک عبادت گزار کے پاس جا پہنچا جو عبادت کرنے والے تھے, عابد و زاہد, اور اس نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا بڑا نافرمان ہوں, میں نے 99 قتل کیے, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتا ہوں, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اب وہ عبادت گزار ہے, علم سے بے بہرا, وہ کہتا ہے کہ نہیں 99 قتل کرنے کے بعد تجھے کون معاف کرے گا؟ بالکل نہیں, تیری کوئی بخشش نہیں ہوگی, قطعاً نہیں. یہ سن کر وہ اور غصے میں آ جاتا ہے, اس نے دیکھ لیا کہ میری زندگی تو اور برباد ہو گئی. چنانچہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 قتل. پھر کچھ دن ادھر ادھر رہا, پھر دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں, میں کیا کروں, کیسے توبہ ہو میری, کیسے اللہ راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. چنانچہ وہ ایک عالم کے پاس جا پہنچا جو پڑھنے والا ہے, کتاب و سنت کا جانکار. وہ عالم واضح رہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادتیں اصل ہیں. عبادتیں اصل نہیں, عبادتیں نبی کے طریقے پر ہونا یہ اصل ہے. اللہ کی مرضی آپ کو معلوم ہو یہ اصل ہے. اللہ رب العزت کی خوشی اور ناخوشی آپ کو پتا ہو یہ اصل ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنے والے ہو یہ اصل ہے. آپ اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہو یہ اصل ہے. عبادتیں کرنے کے بعد دل کے اندر غرور آ رہا ہے, تکبر آ رہا ہے, یہ عبادت نہیں ہے. یہ اس عبادت نے تمہیں کچھ نہ سکھایا. عبادت عاجزی پیدا کرتی اور انسان نرم ہو جاتا ہے, اللہ کے سامنے اور جھکنے والا ہو جاتا ہے. وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی کہتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے میرے پروردگار تو اس نماز کو قبول کر. سیدنا ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے اور کہتے جا رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع, پروردگار یہ ہم نے کام کیا ہے, اے اللہ تو اسے توفیق بخش, اسے قبول کر. یہ قبولیت سب سے بڑی چیز ہے, اور یہ غرور کے ساتھ یہ قبولیت نہیں آتی. مغرور انسان کو یہ قبولیت نصیب نہیں ہوتی. لہذا یہ عاجزی پیدا ہو طبیعت کے اندر, انکسار کرے. چنانچہ وہ عالم کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے, تو ہے کوئی راہ ایسی کہ اللہ میری توبہ قبول کر, مجھے معاف کر دے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس عالم نے کہا بالکل, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے,
وہ بہت معاف کرنے والا ہے، کفر کا، شرک کا، تمام گناہوں کا وہ بالکل معاف کرنے والا ہے۔ اور تم اللہ کی طرف جیسے ہی بڑھ کر آتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے جب وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، تمہیں فوراً معاف کر دے گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو، اس کا دل خوش ہو گیا کہ میری زندگی بننے جا رہی، سنورنے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس وہ عہد کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو میری توبہ کو قبول کر لے، آج کے دن سے تو دیکھے گا کہ میں بے انتہا عبادت کرنے والا اور تیری سچی راہ پر چلنے والا اور نیکیاں کرنے والا ہوں، کوئی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا پروردگار، میں اپنی زندگی کا عہد کرتا ہوں۔ ادھر وہ زندگی کا عہد کر رہا ہے اور ادھر موت کے فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے۔ اب فرشتے تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ فرشتے ہوتے ہیں جو نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور ایک وہ فرشتے ہوتے ہیں جو بروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ چنانچہ اب جب یہ ملائکہ اترتے ہیں تو نیکی کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ روح تو ہم قبض کریں گے، اس بندے نے توبہ کر لی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے تو ساری زندگی گناہ کیا، ابھی اس نے کچھ کیا ہی کہا، ابھی اس نے کچھ کیا ہی کہا ہے، ایک بھی تو نیکی اس نے نہیں کی ہے، لہذا تم نیکیوں میں اس کو کیسے لے کر جاؤ گے؟ چنانچہ یہ جب مخاصمت ہوتی ہے تو چنانچہ ایک فرشتہ اس میں سے کہتا ہے کہ یوں طے کر لیا جائے کہ دیکھا جائے کہ یہ جہاں جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے اللہ کی مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں، وہاں یہ جا رہا تھا، ابھی تو اس نے ارادہ کیا، ابھی تو صرف کہا تھا اس نے کہ ہم کریں گے، وہاں پر جاتا، پھر وہاں علماء سے ملتا، پھر وہاں پر سیکھتا، پھر نیکیاں کرتا، پھر نمازیں پڑھتا، پھر عبادتیں کرتا، تو ابھی تو یہ جا رہا تھا، ابھی گیا تو نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرے کہ اس کو حل یوں کیا جائے کہ وہ زمین ناپ لی جائے کہ اس کی زمین کیا اس جگہ سے قریب ہے جہاں یہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اگر وہ نیکیوں کے قریب ہوتی ہے تو اس کو پھر نیکیوں میں رکھا جائے، اور اگر یہ برائیوں کے قریب ہوتی ہے تو پھر برائی کے فرشتے سے لے کر جائے۔ اب یہاں سے اس حدیث کے ٹکڑے کو آپ سمجھیے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور یہ اللہ کی شفقتوں کو بیان کرتا ہے۔ جب وقت آیا کہ وہ زمین ناپی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، اور اس بندے مومن کے لیے تو بالکل قریب تک پہنچا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا، ہر حال میں اس کی نگرانی قائم رہتی ہے۔ وہ اپنے بندے کے بہت قریب ہے، بے انتہا قریب ہے، بے انتہا شفقتیں کرنے والا ہے، بے انتہا محبتیں کرنے والا ہے۔ بندے اس سے دور ہیں، بندے بھاگتے ہیں اس سے، بندے اس کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے تیار نہیں، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اس سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے باتیں کرنے کے لیے تیار، وہ بھاگتے ہیں، گناہوں کی طرف جاتے ہیں، اور شیطان مردود ان کو کھینچ کر لے کر جاتا ہے اپنے وسوسوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ زمین تو سمٹ گئی، چنانچہ وہ زمین سمٹ گئی، اور نیکی کے جو فرشتے آئے تھے وہ اس شخص کو لے کر گئے جس کی پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی تھی، نیکی کا ایک وقت بھی نہ ملا اسے۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس جو یہ زندگی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، جب خاتمے کا اس کے وقت آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کاش کہ میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے یہ کر لیا ہوتا، اور اس کا وقت تو جا چکا، اس کا وقت تو ختم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آزمائش فتنہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فتنہ انفرادی طور پر ہوتا ہے اور ایک فتنہ اجتماعی طور پر ہوتا ہے۔ اجتماعی طور کا مطلب یہ ہے آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر لوگوں کا کیا حال ہے، اکثریت کا کیا حال ہے؟ جس مسلمانوں کے اندر جب توحید غالب ہوگی، کفر اور شرک سے دوری ہوگی، تو اللہ کی عنایات برستی رہے، عظمتیں عطا ہوں، اور جب یہ قوم گمراہیوں میں پڑ جائے گی، کفر اور شرک کو ہی اسلام سمجھنے لگے گی، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے کے قوموں کے ساتھ میں ہوا تھا، جہاں پر یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور حضرت موسیٰ سے مدد مانگتے تھے، مشکل کشا ان کو قرار دیتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی وہ ان کو مشکل کشا اور مختار کل سمجھتے تھے اور اپنی مصیبتوں میں انہی کو پکارا کرتے تھے۔
اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب صحیح ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم دین موسوی پر ہیں، ہم دین عیسوی پر ہیں، وہ سمجھتے ہی تھے۔ اللہ نے اس سمجھنے کا اعتبار نہ کیا، اللہ نے اپنے قانون کا اعتبار کیا۔ وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ کا قانون۔ تم کفر اور شرک کرو گے اور سوچو کہ ہمیں عظمتیں عطا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انفرادی طور کا فتنہ ایک الگ ہے اور اجتماعی طور کا فتنہ یہ بالکل الگ ہے، جس کو نبی کریم جو اس سے پہلے کی روایتوں میں جو ہو چکا ہے فتنۃ الدہیمہ، تاریکیوں کا فتنہ، ایسا فتنہ جہاں پر گھٹا ٹوپ ادھکار اندھیرا چھایا ہوا ہے اور انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کرے کیا۔ اور ایسے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان فتنوں سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، کتاب اور سنت پر قائم رہنے والا ہوگا، وہ ہوگا ایمان والوں کے ساتھ۔ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کر دی، بتا بھی دیا اور اس کا حل بھی بتا دیا کہ اس قوم پر، اس قوم مسلم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ شرک کرے گی، کفر کرے گی۔ اس سے زیادہ کھلے لفظ کیا ہوں گے؟ اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت، میری قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے بعض قبائل، یہاں پر قبائل جو کہا گیا ہے بعض قبائل، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ، یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت مسلمہ، ایسا نہیں۔ اس کی وضاحت بھی آگے حدیث میں کہ ایک گروہ تو میری امت کا ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، ایک گروہ تو ہمیشہ رہے گا جو کتاب کی سنت کی پیروی کرنے والا رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن میری امت کے قبائل ہوں گے ایسے، بڑے بڑی جماعتیں، بڑے بڑے لوگ، گروہ، فرقے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے یہ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، یہ الفاظ دیکھیں، مشرکین سے جا ملنا، مشرکین کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم شرک کر رہے ہیں تو ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمارا با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام، ہمارا معاملہ ہو جائے کہ جب مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھے تو بڑے اللہ والوں کی باتیں کرنے لگے، کفر اور شرک کے ساتھ میں گئے تو پھر کفر شرک کرنے لگے۔ ایک یکرنگ ہمارے اندر نہیں، دو رنگی چھوڑ کر یکرنگ ہو جائے، سراسر قوم ہو یا سنگ ہو۔ آدمی چاہتے ہیں نہیں ہمیں یہ بھی حاصل رہے اور یہ بھی حاصل رہے، آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے امت کے ایسا گروہ ہوگا، لوگ ایسے ہوں گے جو مشرکین سے جا کر مل جائیں گے، مشرکین کی عادات، مشرکین کے اطوار، مشرکین کے رسم و رواج، مشرکین کے طور طریقے، وہ ان کی زندگیوں کے اندر نافذ ہو جائیں گے، آ جائیں گے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ سنت نبوی کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ دیکھا جاتا، مگر نہیں، مشرکین کا طریقہ اپنایا جائے گا۔ چال ڈھال، رویہ، برتاؤ، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، تہذیب، تمدن، شادی بیاہ، کھانے کا ڈھنگ، بیٹھنے کا ڈھنگ، سب اسلامی چھوڑ کر باقی سب مشرکانہ، وہ سب کا ہو رہا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک چیز اسے اچھی لگ رہی ہے سوائے اسلام اور دین۔ بڑا عقل مند ہے، بڑی بڑی اونچی باتیں کرتا ہے سوائے، موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے سوائے قرآن اور حدیث۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرق، میری امت کے یہ فرق آئے گا اور ہوگا۔ آدمی کے پاس بہت ٹائم ہے، سب کچھ کرنے کا ٹائم ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو کتاب و سنت کے پڑھنے کا وقت نہیں، اپنی تاریخ کو جاننے کا وقت نہیں، نبی کی سیرت کو جاننے کا وقت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو انکا لعلی خلق عظیم کہہ کر ان کو پیش کیا گیا اور آپ کو ساری دنیا کے لیے نمونہ بنایا گیا، اور لوگوں نے آپ کی زندگی کو، آپ کی کردار کو، آپ کے برتاؤ کو چیک کیا، اور قرآن پاک بابا کے دہر یہ اعلان کرتا ہے وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا فَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، ایک زندگی گزاری ہے، تمہیں اس بات کی عقل نہیں؟ کفار مکہ جو ہر طرح کی الزام عائد کرتے ہیں آپ کے اوپر، شاعر قرار دیتے ہیں، کاہن قرار دیتے ہیں، جادوگر قرار دیتے ہیں، سب کچھ قرار دیتے ہیں، لیکن آپ کے کردار کے اوپر کبھی ایک انگلی نہیں رکھ سکتے۔
آپ کا جو رویہ رہا ہے، جو آپ کا برتاؤ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خائن ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، اور جتنے گناہ ہو سکتے ہیں آپ سوچ لیجئے، جس کو اپنی زبان سے کہتے بھی خراب لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بے انتہا دشمن، ان کی جان کے پیاسے اور خون کے پیاسے، وہ بھی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو پورے چیلنج کے ساتھ کہتے کہ میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری، بچپن سے لے کر، اور یہ میری پوری عمر گزری تمہارے درمیان، لیکن ہمارے بچے تو واقف ہی نہیں ہیں اپنے نبی سے، وہ نبی کے بارے میں سنتے بھی ہیں تو ان کے منہ سے سنتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اللہ کے رسول کے سوائے اور ان کے خرابیاں پیش کرنے کے اور کیا پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ابھی تک تو یہ رسم و رواج کی بات ہو رہی تھی، ابھی تک تو مشرکین سے مل جانے کی بات ہو رہی تھی، ابھی تک تو ان کی تہذیب کو اختیار کرنے کی بات ہو رہی تھی، ابھی تک تو ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک یہ بھی تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، لیکن اب سنیے آگے کے الفاظ سنیے، آگے کی جو پیشن گوئی تھر تھرا جانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ، یہاں تک کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا کریں گے، وثن کی پوجا کریں گے۔ وثن کہتے ہیں ہر اس کو جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس چیز کی بھی کی جائے، ستاروں کی کیجئے تو وہ وثن بن جائے، پتھر کی کیجئے تو وہ وثن بن جائے، درخت کی کیجئے تو وہ وثن بن جائے، دریا کی کیجئے تو دریا وثن بن جائے گا، پیسوں کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا کیجئے وہ وثن بن جائے گا۔ جس کی آپ عبادت کرنے چلیں گے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر، وہ سب وثن بن جائے گا، چاہے وہ نبیوں کی ذات کی، جس کی عبادت کرے وہ وثن بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری یہ امت، اس کے قبائل، ایسے لوگ پائے جائیں گے، ایسے گروہ، ایسی جماعتیں پائی جائیں گی جو باقاعدہ عبادت کریں گی، پوجا کریں گی۔ عبادت کس کا نام ہے؟ قربانی کا، اللہ کے لیے نظر و نیاز کا، اللہ کے نام پر قسم کھانے کا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا، اللہ کے سامنے رکوع کرنے کا، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا، قربانی پیش کرنے کا، یہ سب تو ہے عبادت ہے۔ اور جب ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوا جب یہ ساری چیزیں غیروں کے ساتھ میں کرنے لگے تو پھر ختم، پھر وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے اور شرک اس کا اندر آ جاتا ہے، وہ ایمان ختم ہو سکتا۔ لیکن یہ ہوگا، وہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہے گا میں آخرت کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، صحابہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، وہ کہے گا، لیکن زندگی کا جو نمونہ اس کے سامنے ہوگا وہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہوگا۔ اب ایک مسلمان سے آپ یہ تو توقع نہیں کر سکتے نا کہ وہ جا کر کسی اور کی پوجا کرے گا، بلکہ اب تو ایسے بھی مسلمان ہو گئے، اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے، ایسے بھی ہو گئے جو باقاعدہ مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، جا کر ان پر تلک لگاتے ہیں اور ان کے سامنے سامان پیش کرتے ہیں، اپنی سیاست کے چکر میں کہیے یا عہدے کے چکر میں کہیے یا کچھ بھی چکر میں کہیے۔ لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ان باتوں سے تو کم سے کم محفوظ ہے، لیکن وہ پھر وہ عبادتیں کرتے ہیں، پھر وہ امام حسین کا جو گھوڑا مانا جاتا ہے دلدل، پھر اس کی پوجا ہونے لگتی، پھر براق کی بھی پوجا ہونے لگتی، پھر مزاروں قبروں کی بھی پوجا ہونے لگتی، پھر چادریں چڑھائی جانے لگتی، پھر قبروں کا طواف ہونے لگتا ہے، پھر پیر کے سامنے بیٹھ کر لوگ سجدہ کرتے ہیں اور پیر کے پیروں کو چومتے ہیں اور ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں خبردار ہم مشرک نہیں ہیں، ہماری عبادت کی کوئی نیت نہیں ہے ہماری، بس ہم نے ایسے ہی تعظیمی طور پر کر لیا، ہمیں مشرک نہ سمجھا جائے۔ لیکن یہ پیشن گوئی ہے، یہ ہو کر رہے گا، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھیں، اور جب یہ حالت ہوگی، جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر وہ وقت آ گیا کہ اب فیصلہ کر ہی دیا جائے۔ تو ان کو مسلمانوں کو عروج دیا گیا، عزتیں دی گئی، بلندیاں عطا کی گئی، مگر وہ بلندیاں راس نہ آئی، لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، گروہوں میں بانٹ لیا،
چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا کا ہر مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے وابستہ ہوتا اور وہ کہتا کہ ہمارا امام صرف ایک ہے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم انہی کی اتباع کرنے والے ہیں، انہی کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، انہی کے فتووں کو دیکھنے والے ہیں، انہی کے احکام اور ارشادات کو جاننے والے ہیں، اور ہر ایک سے ہم اپنے منہ کو موڑتے ہیں۔ باقی جس کی باتیں اللہ کے رسول کی باتوں سے مطابق ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کے رسول سے بات کسی بھی شخص کی بات ٹکرا جاتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے مگر ہوا نہیں ایسا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 95 ہجری کے بعد سے جبکہ تمام اسلامی ریاست تقریباً تہائی دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا، اور محمد ابن قاسم نے یہاں کے سندھ کو بھی فتح کر لیا تھا، اور ہندوستان کا یہ علاقہ بھی فتح ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ ہند کی پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ وہیں سے پھر بٹ شروع ہو جاتا ہے زوال مسلمانوں کا، کہ مسلمان بٹ جاتے ہیں فرقوں میں اور گروہوں میں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، ہمیں یہ بتاؤ کہ امام شافعی نے کیا کہا، یہ حدیث صحیح ہے بالکل ٹھیک، تو کتابوں کے اندر لکھا ملتا ہے باقاعدہ، لوگ جانتے ہیں بالکل یہ سورج کی طرح روشن بات ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس بارے میں حق موجود ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں تو اپنے امام کی بات ماننی ہے، ہمارے اوپر تو اپنے امام کی تقلید لازم ہے۔ حدیث صحیح ہے، اس کا احترام ہے، سراغوں پر ہے، لیکن عمل ہم نہیں کریں گے، عمل ہم اپنے امام کے فتوے پر کریں گے۔ جہاں پر لوگوں کا قبلہ ڈائریکشن بدل گیا، تبدیل ہو گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آنے کے بعد سارے مسلمانوں کی گردنیں جھک جاتی، مگر کہنے والے یہ کہنے لگے کہ نہیں، حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، حدیث تو سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم اپنے امام کی بات مانیں گے، وہ جو کہیں گے وہی کریں گے، وہ اس کے الٹا کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے، وہ اس کے خلاف کہہ رہے ہیں تب بھی ہم کریں گے۔ وہ امام تو بری الذمہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہے جو اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا اور اللہ کے رسول کی بات ماننا بہت غلط ہے۔ لیکن وہ جو غلو میں اس قدر آگے بڑھ گئے تو یہ شرک کے ڈانڈے تک جا پہنچے، بٹ گئے لوگ گروہوں کے اندر، فرقوں کے اندر، ہر ایک اپنے آپ میں خوش ہے، ہر ایک اپنے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے آپ میں مست ہے اور مگن ہے، اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر، حق پر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو، ورنہ تم اپنے آپ میں مگن رہو، خوش رہو کہ ہم تو ہدایت پر ہیں۔ وہ بیچارے یہودی آج بھی کہتے ہیں کہ بڑے موحد ہیں، ہم تو توحید پر قائم ہیں، توحید کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں۔ وہ عیسائی آج بھی اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں کہ ہماری تو نجات ہو گئی، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ اس طریقے سے جتنے بھی آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے، ہر ایک یہی دعویٰ کرنے والا ہے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے، سیدھے راستے پر وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے۔ بس اپنے آپ کو چیک کر لو اور اس پیمانے پر دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 کذاب ہوں گے۔ یہ 30 کا لفظ جو کہا گیا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 30 کذاب ہوں گے۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ 30 کا لفظ جب بھی یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، 70 ہے یا 30 ہے، اس کا مطلب کثرت ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، تم 73 فرقوں میں بٹو، تو 73 کا مطلب وہ 73 نہیں، 73 کہ نہ 74 نہ 75، صرف 73، ایسا نہیں، کثرت۔ جیسے ہم لوگ اپنی باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ 10 بار تم سے ہم نے کہا ہے، 20 بار ہم یہ کام کر چکے ہیں، سینکڑوں بار یہ باتیں ہو چکی ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گنی ہوئی باتیں کہ 20 اور یہ 10 اور یہ سینکڑوں بار 100، ایسا نہیں۔ آدمی کثرت کے لیے بول دیتا ہے، زیادہ کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ یہ 30 کذاب ہوتے ہیں۔ 30 کا مطلب ہے کثرت اور زیادہ، اور یہ جو ہوں گے جھوٹے نبی، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ ایک تو اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں اٹھا مسیلمہ کذاب، جس نے نبی کریم جب آئے بیماری کی حالت میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس نے وہاں سے خط بھیجا، کیا ہے محمد، یہ لکھا اس نے، اے محمد، آدھی زمین ہماری، آدھی زمین تمہاری، آدھے پر تم نبی، آدھے پر ہم نبی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو اس کو، یا مسیلمہ الکذاب، اے مسیلمہ جھوٹے، ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ زمین تو اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے۔ ختم بات۔
نبی ہوں گے. ایک عورت نے دعویٰ کیا سجا نام کی عورت نبوت کے دعوے دار ہوئے. اور خاص طور سے جب خلفاء کے زمانے میں جب لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کیا تو خلفاء نے اعلان کیا کہ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. سیدھی بات. لہذا یہ فطرہ دب گیا. لیکن دبی زبان سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ رہے. کہیں نہ کہیں نبوت کیا ہے؟ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے. جب آپ کسی کے قول اور فعل کو نبی کے قول و فعل کی طرح سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ بالکل صحیح ہے, اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے, بس آپ سمجھ جائیے کہ وہیں سے آپ غلط ہو جاتے ہیں. نبی کے قول اس کے بالمقابل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات ان سب کے اقوال اور سب کی رائے اور سب کی باتیں ایک طرف اور اللہ کے رسول کا قول ایک طرف. یہ نبوت کا درجہ ہے. اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بالمقابل ان کے قول کے خلاف کسی کے بھی قول پر عمل کرتا ہے تو وہ گمراہی میں جا پڑتا ہے. ہدایت نبی کے ساتھ وابستہ ہے. لہذا اس سرے کو کبھی مت چھوڑو, اس رسی کو کبھی مت چھوڑو, اس پکڑ کو کبھی مت چھوڑو. یہی ہے جو تمہیں ایمان کا سچے ایمان کا خاتمہ نصیب کرے. یہی وہ ہے جو اللہ کی جنت میں داخل کرے. یہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی اطاعت کی, اس کے رسول کی اطاعت کی, وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور ایک اور بات, آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین. میں اس ایک لفظ کو دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں. انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی اور وحی نہیں آئے. جتنا میں نے بیان کیا ہے وہی دین ہے اور وہی اسلام ہے. بس اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو سبحان اللہ, اور اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو اس بات پر غور کیجیے کہ میں آخری نبی. کیا مطلب؟ میرے اوپر جو احکام اتارے گئے, جو شریعت اتاری گئی, وہ میرے ہی ساتھ بند ہو گئے. اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا جو اس شریعت کے اندر تبدیلی کر سکے. کوئی وہ نہیں ہوگا کہ اب کچھ نئے احکام لے کر اس شریعت کے اندر ڈال دیں. کوئی بھی نہیں ہوگا. اب کسی کی یہ مجال نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اولو العزم من الرسل پیغمبر, اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں نجات نہیں. اب اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ لہٰذا میں آخری نبی ہوں. اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. اللہ کے احکامات اتارنے کا سلسلہ بند ہو چکا. جو دین ہم نے تم تک پہنچا دیا وہ آخری دین ہے اور وہ فائنل ہے. اس پر مہر لگ چکی ہے. اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے, نہ کچھ کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر کوئی باتیں داخل نہیں کی جا سکتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر کوئی آدمی کچھ چیزوں کو لے کر ہمارے دین کے اندر داخل کرتا ہے تو اس چیز کو اٹھا کر پھینک دے. دین اپنی جگہ پر باقی رہے. باقی بناوٹی چیزیں باقی نہیں رہی. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے کو اختیار کرے گا تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. لہذا اپنے نفع اور نقصان کی فکر کرو. اے انسانوں اپنے ذہنوں کا استعمال کرو. اے مسلمانوں اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرو. دنیا کا سامان جب آپ خریدتے جاتے ہیں تو بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی زمین خریدنی ہوتی ہے کتنی بار آپ اس کے کاغذات دیکھتے ہیں. کوئی کپڑا خریدنا ہوتا ہے کتنی بار آپ اسے چھو کر کٹول کر دیکھتے ہیں اور کتنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں. کوئی بھی آپ کو سامان خریدنا ہوتا ہے, ایک موبائل خریدنا ہوتا ہے, نہ معلوم کتنے فنکشن آپ چیک کرتے ہیں, نہ معلوم کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پونجی لگاتے ہیں. یہ پوری زندگی کی آپ پونجی لگائے دے رہے ہیں. جس دین کے لیے اس دین کو دیکھ تو لیجیے ایک مرتبہ کہ وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا دین ہے یا لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے, یا وہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اور آپ جنت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟
اور ایک آخری بات اور، اس حدیث کا آخری ٹکڑا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ رہے گا، الحق، جو حق پر ہوتا ہے۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت کم ذکر حاصل کرتے ہو، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ لہذا ایک امت کا گروہ تو ہمیشہ رہے گا، نافرمانوں کے بیچ میں، گستاخوں کے بیچ میں، مجرموں کے بیچ میں، کافروں اور مشرکین کے بیچ میں، غلط بیانیاں کرنے والوں کے بیچ میں، گمراہ کرنے والوں کے بیچ میں، دجالوں کے بیچ میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا رہے گا اور انہی کی طرف رجوع کرنے والا رہے گا، انہی کی باتوں کو پکڑنے والا رہے گا، انہی کی باتوں کو آخری بات قرار دینے والا رہے گا، انہی کی باتوں کو آخری قول فیصل قرار دینے والا رہے گا اور انہی کی باتوں پر اپنی جان نثار کر دینے والا رہے گا۔ ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا، اور اس کی بات یہ ہے کہ ظاہرینہ یہ لوگ غالب رہیں گے، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں حاصل رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والا، ان کو گالیاں دینے والا، برا بھلا کہنے والا، ان کو مٹانے کی کوششیں کرنے والا، وہ سب ناکام ہو جائیں گے، اپنی منہ کی کھائیں گے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ قیامت کا فیصلہ کر دے اور اس دنیا کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں میں سے شامل فرمائے۔ اپنی باتوں کو، ان باتوں پر آج کا درس ہم مختصر کرتے ہیں، اس لیے کہ آج جمعیت کا قیام بھی کرنا ہے اور بھی کام ہے، لہٰذا آج کے اس درس کو مختصر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب اس کے بعد یہ ہمارا درس جو ہے، جو فتن کا تھا، فتن کے ایک حصے جو تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، اب جنگوں کا بیان شروع ہوگا، یعنی جن جنگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے وہ بہت ہی سننے کی چیزیں ہیں، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ضرور بھی ضرور اس کے آگے کے درس کو سنیں۔ یہ کتاب الملاحم ہے جو انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے اور آگے اس کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔